السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ یہاں 18 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ آج بارش پریڈکٹڈ نہیں ہے، کل بارش ہوئی تھی۔ یہ ایکچولی اسٹارم آیا ہوا ہے، اور میں کل دیکھ رہا تھا کہ کالوں کے علاقے میں جہاں کالوں نے بڑی تباہی پھیلائی ہوئی ہے، 3 جگہیں سٹیز اٹلانٹا، نارتھ کیرولائنا اور شکاگو، وہاں بہت طوفانی بارش ہوئی، طوفان آیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، سب پر، ہم سب پر رحم کرے۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو ہم رہ ہی رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو کیا مہربانی، کیا اللہ تعالیٰ کائنڈنس دکھا رہا ہے۔ جتنے ہم گناہ کر رہے ہیں، جتنے ہم قدرت کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ ابھی یہ آلائی ربکما تکذبان۔ کل میں جب وی لاگ کرنے آیا تھا تو وی لاگ کر کے گیا تھا تو بڑا جی وہ علی امین میرے گروپ میں کہا جی کہ وہ واپس چلا گیا ہے، بڑے میرے گروپ والے برہم۔ میں نے کہا نو اٹس ویری گڈ ڈیسیژن۔ آگے لڑائی چڑھائی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا۔ عمران خان نے تو ویسے ہی کہا تھا آپ جہاں روک دیں فائنلی رک جائیں، لڑیں نہ اور ادھر احتجاج شروع کر دیں۔ لیکن اس کے بعد کل اس نے علی امین گنڈا پور نے جو 4 منٹ کی ویڈیو کی، وہ بہت زبردست ہے۔ یہ چپیڑ ہے اسٹیبلشمنٹ کے منہ پر۔ دراصل میں آپ کو بتاؤں، علی امین گنڈا پور تیار ہے، عمران خان تیار ہیں کہ یہ گورنر رول لگائیں، یہ مارشل لا لگائیں، یہ ایمرجنسی لگائیں۔ ان کی پھٹی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ تینوں اقدام ان کی موت ہوں گے۔ شارٹ آف دیٹ دے ول ٹرائی ٹو ڈو ایوری تھنگ۔ ان سے بس نہیں چل رہا کہ کیسے اس کی حکومت ختم کی جائے، کیسے اس کو انیفیکٹو کیا جائے۔ اور کل علی امین گنڈا پور نے بہت اچھا کہا کہ ان کے پولیس والے ہمارے نرغے میں آ گئے ہوئے تھے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے، انہوں نے انہیں قتل کر دینا تھا، مار مار کے بجو بنا دینا تھا۔ ویسے اغوا کر لینا چاہیے تھا ان دلوں کو کہ عمران خان کو رہا کرو تو ہم ان کو چھوڑیں گے۔ کتے کے بچے، رہا کیا ہے، بچا کیا ہے؟ میرا دل دکھتا ہے کہ کیسے 7 مزدور شہید کر دیے گئے بلوچستان میں، کیسے 20 مزدور ایک گیس کمپنی کے اغوا کر لیے گئے۔ ان حرام زادے جرنیلوں کو ڈرائنگ روموں سے نکال کے ننگا کر کے ٹھڈے مارتے بخیرہ عرب میں پھینک دینا چاہیے۔ یہ حرام زادے کتے کے بچے۔ کل یہ کتے کا بچہ کراچی تھا اور کاروباریوں کو ایڈریس کر رہا تھا۔ لعنت ہے ان کاروباریوں پر جو اس کے میٹنگ میں گئے۔ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ سر، سب سے بڑا معیشت میں مسئلہ اس وقت آپ ہیں، فوج کی دراندازی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ جب تک یہ حل نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوگا۔ لوگوں کا خیال ہے کمپنی یہی چلے گی اور یہ وہ، سارے اپنے اندازے دے رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نے انقلاب کا تھم نیل کل اس وقت لگایا جب مجھے یہ علم نہیں تھا کہ رات کو علی امین گنڈا پور انقلاب کا نعرہ لگا دے گا۔ یہ بہت بڑی چینج ہے پی ٹی آئی کے سٹینس میں، عمران خان کے سٹینس میں۔ شکر ہے مجھے اس کو خسرا کہنا کام آ گیا۔ اب کچھ نہیں بچا۔ عمران خان ہیز نتھنگ ٹو لوز۔ میں آپ کو بتا دوں، اس کے پاس کھونے کے لیے رہا ہی کچھ نہیں ہے۔ گانڈا، منیرہ مستری سور، فائز بھوسڑی، شہباز شریف اسٹیل کے لن والا، سکندر سلطان حرامی، ان کے پاس کھونے کے لیے سب کچھ ہے۔ اور انشاءاللہ یہ میری پریڈکشن ہے، آج 29 ستمبر ہے، 29 اکتوبر کو آپ حالات یکسر تبدیل دیکھیں گے۔ انشاءاللہ منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوگا اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو چاق و چوبند رہنا ہوگا۔ جس طرح کہ وکلا نے ایک خط لکھا ہے، 300 سے زائد وکلا نے اچھی خاصی مرمت کی ہے، کپڑے اتارے ہیں فائز بھوسڑی کے، اسی طرح سول سوسائٹی کو ایکٹیو ہونا ہوگا۔
یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ آپ کی جنگ ہے۔ بھٹو نے کہا تھا میری نہیں پارٹی آپ کی پارٹی ہے، اس نے تو ویسے پارٹی کہا تھا، لیکن عمران کی نہیں پارٹی آپ کی پارٹی ہے جناب، آپ کی پارٹی ہوئی ہے اور انہوں نے پڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں میں بہت حیران پھر ہوتا ہوں کہ بلوچستان میں آئی ایس آئی والے فرنٹیئر میں تو خیر کے پی حکومت کی وجہ سے یہ پھنس گئے، پولیس نے ہڑتالیں کی کہ یہ دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم ان کو پکڑتے ہیں، یہ چھڑواتے ہیں۔ دہشت گرد جی ایچ کیو کے پالے ہوئے کتے اور سور ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ میں دیکھیں جس تناظر میں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھاتا ہوں وہ قدرت اور روحانیت کے تناظر میں سمجھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں امریکہ جیسے کہ بڑا ایڈوانس سمجھا جاتا تھا، وہاں ایبارشن کے لیے کتنا زبردست ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اس کے خلاف، اور میرا نہیں خیال کہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے ایبارشن کا، اس کو یہ کسی بھی طرح اب چیلنج کر سکیں۔ کچھ سٹیٹس، پروونشل سٹیٹس اپنے لے آئیں گی، کمالا ہیرس اگر آ گئی تو پھر تو سٹیٹس الگ ہو جائیں گی، امریکہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ٹرمپ آ گیا تو ساری سٹیٹس کو مجبوراً ایبارشن بند کرنے پڑے گی۔ 5 نومبر کو امریکہ کے صدارتی انتخابات ہیں۔ یہ امریکی آئین کے مطابق ہر فرسٹ ایوری ٹیوزڈے فالوڈ بائی فرسٹ منڈے آف نومبر ہوتے ہیں، تو لہٰذا اب آپ نے جو پاکستانی ادھر رہ رہے ہیں چاق و چوبند رہیں، ٹرمپ کو ووٹ دیں۔ اسرائیل کے خاتمے کا میں کہا تھا انشاءاللہ اسرائیل ختم ہوگا، کیونکہ لڑائی جنگ کہا جاتا تھا کہ تیسری جنگ عظیم اگر نیوکلیئر ہوئی تو چوتھی جنگ عظیم ڈنڈوں اور ہاتھا پائی سے ہوگی۔ چوتھی جنگ عظیم میں پھر مرد مسلمان زیادہ ہیں ادھر، ویسے بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیبیا کو اسرائیل نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں آنے والے دن امریکہ اسرائیل کے زوال کا عندیہ دے رہے ہیں، صرف اور صرف ایشیا جیتے گا، چین، روس، برکس، اور پاکستان اللہ کرے عمران خان آ جائے تو پاکستان بھی اس میں بہت کلیدی کردار ادا کرے گا، اور ہم لوگ بھی انشاءاللہ عمران خان کے آتے ہی اگلے مہینے بیگ اٹھائیں گے اور پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان میں پہنچ جائیں گے۔ مجھے پھر شاہد صاحب میلبرن سے یاد آ رہے ہیں، کہتے کہ آپ ادھر کیا کریں گے جا کے؟ میں نے کہا میں سبزیاں اگاؤں گا، آرگینک فارمنگ کو۔ کہتے ہیں سر آپ کا اتنا میرٹ ہے، ٹیلنٹ ہے، آپ سبزیاں اگائیں گے؟ میں کہا یار نیب کا چیئرمین تو ہمیں کوئی نہیں نہ لگائے گا، ہمیں تو کوئی ایسا عہدہ عمران خان ماشاءاللہ کبھی بھی نہیں نہ دے گا، وہ تو پھر اس پہ وہ ہوں گے زلفی شلفی اور پنکی کے رفقا۔ مجھے خیر اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ سپریم کورٹ انٹیکٹ رہے، یہ جو ججز ہیں دے ول میک شور یہ سپریم کورٹ آئینی عدالت میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ والی موجودہ سپریم کورٹ ریڈنڈنٹ ہو جائے گی، اور آج کے لیٹر میں پی سی او ججز کہا گیا ہے کہ جو آئینی عدالت کے ججز ہوں گے وہ پی سی او ججز ہوں گے۔ اول تو مجھے لگتا ہے یہ بہت مشکل ہے یہ آئین میں ترمیم کر سکیں، کیونکہ کل جو 30 کو کل 63A کا ہو رہا ہے، اس میں میرا نہیں خیال کہ فائز بھوسڑی اتنی ڈٹائی دکھائے گا کہ جسٹس منیر جو آتھر ہے اور رولز کے مطابق آتھر مسٹ بی پریزنٹ، کورٹ پروسیڈنگز پھر بھی جاری رکھے گا۔ اگر وہ جاری رکھے گا پھر تو بالکل ہی مشکل معاملات ہو جائیں گے، وہ کلین ننگا ہو جائے گا، ویسے تو وہ ننگا آلریڈی ہے۔ اور عمران خان آپ نے دیکھا کہ کل نیشنل اسمبلی کے ممبرز تحریک میں شامل نہیں تھے، اور صرف لیڈران جو اوبویسلی نہیں بکیں گے، سلمان اکرم راجہ سیکریٹری اور بیرسٹر گوہر جن کو گرفتار کیا گیا،
عمران خان وغیرہ کی بھی اسٹریٹجی اس دفعہ زیادہ اچھی ہے. 4 محاذوں پر بہت زبردست کام ایکسپیکٹڈ ہے ان دا کمنگ 15 days, جو انقلاب سے کم نہیں ہے, اور میں بھی انقلاب بھی آ جائے. ایک ججز جو 8 ججز 9 ہیں بلکہ یا اور 10-11 ہیں یہ ججز, یہ بہت بڑا سرپرائز دیں گے قاضی یہ فائز بھوسڑی کو. سیکنڈ وکلا ہے جنہوں نے خط لے کے اپنا سٹارٹ کر دیا ہے. تھرڈ عوام ہے جو بہت زیادہ ان سے عرصے دراز سے تنگ ہے, اور ان کی جو یہ مہنگائی اور ساری بکواسیات. اینڈ فورتھ از پی ٹی آئی آبویسلی عمران خان وغیرہ ان کو پتہ ہے یہ ڈو اور ڈائی بیٹل ہے اس وقت. کمپنی نے کہا ہے یہی کمپنی چلے گی, اور یہ بالکل مجھے ایوب خان یاد آ گیا, مجھے یحییٰ خان یاد آ گیا, مجھے ضیاء الحق یاد آ گیا, مجھے بھٹو یاد آ گیا, مجھے مشرف یاد آ گیا. بھٹو نے کہا تھا یہ کرسی بہت مضبوط ہے, ضیاء الحق نے اٹھا کے باہر جنیجو کو مارا تھا, اور یحییٰ کہتا تھا آئی نو ایسٹ پاکستان مور دین دا پام آف مائی لائک دا پام آف مائی ہینڈ. اور یحییٰ خان فیلڈ مارشل بنا تھا, اور کیا اس نے وہ فرینڈس ناٹ ماسٹرز اور ٹیکٹ کی سیلیبریشنز منا رہا تھا, تو کتے کے بچے کو عین اس وقت نکالا گیا. بالکل اسی طرح مشرف حرامزادہ یہ ان دا لائن آف فائر 2007 میں ادھر آیا تھا. He was all powerful, he was God for Pakistan. لیکن جاتے ہی ایک سٹارٹ میں ہی غلطی, ISI کا ٹریپ جسٹس افتخار کو اتارا. وہ دن اور جس دن مشرف مرا ذلیل و خوار ہوتا رہا ہے مشرف. لہٰذا میں آپ کو بتاؤں آنے والے حالات پاکستان کے مستقبل کا تعین کریں گے. آپ کی اس میں شمولیت بہت ضروری ہے. میں بہت خوش ہوا لوگ اگینسٹ ہیوی آڈز اکٹھے ہوئے. جھوٹ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے. انہوں نے 9 مئی کے جھوٹ سے آپ کو کچھ دیر کے لیے مہینوں کے لیے روکا, پھر بھی میرے جیسے بول رہے تھے, میرے جیسے کہہ رہے تھے 9 مئی اون کرنا چاہیے عمران خان کو. تو بابا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے گند جو ہیں ان کی وجہ فوج ہے. عمران خان صاحب کاش 2.5 سال پہلے آپ کہہ دیتے تو اب تک یہ حرام زادے اتنا مضبوط تو کیا یہ بالکل بھی نہیں ہے. اس وقت سب سے بڑا چیلنج فوج کو اگر کسی سے ملا ہے وہ عمران خان سے ملا ہے. یہ بہت بڑی قدرت کی طرف سے مہربانی ہے. یہ بہت زیادہ سر پہ چڑھ رہے تھے فوج. انہوں نے اس پاکستانی آرمی نے میری ڈاکیومنٹری ایک دفعہ ضرور دیکھیں, میری کتاب ضرور لیں. لندن میں کچھ سیٹس پڑے ہیں, کچھ اوسلو میں ہیں اور کچھ میرے پاس ہیں. میں اپنے کسی بھی جگہ دنیا میں آٹوگراف کر کے آپ کو بھیج دوں گا. ڈاکیومنٹری انشاءاللہ ہم 2 ہفتے بعد اس کا دوسرا ایپیسوڈ بھی جھنگوں پر لائیں گے. ان پر خرچہ بالکل فضول ہے. نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو کہ آدھا کر دینا چاہیے تھا, 25% شہباز شریف نے IMF بیل آؤٹ کے بعد انکریز کر دیا. انہوں نے تو پیسے دینے نہیں ہیں. ان کو تو پتہ ہے نیکسٹ عمران نہیں آنا ہے. ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کے آنے تک ملک کو دیوالیہ کیا جائے. بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. وائس چانسلرز اس طرح لگائے جا رہے ہیں جس طرح کارپوریشن کے اسکول میں ہیڈ ماسٹر لگایا جا رہا ہے. مریم نانی گشتی جو کہ جیل میں ہونی چاہیے تھی, جسے میں کہتا ہوں کوئی میڈ بھی نہ رکھے کہ یہ ایماندار نہیں ہے, یہ میڈ رکھنے کے بھی قابل نہیں ہے, وہ پنجاب پہ حکومت کر رہی ہے. میں تو اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں پاکستان میں نہیں ہوں. شاید میرے لیے یہ ساری چیزیں ناقابل برداشت ہوتی اور میں پھٹ جاتا, ان سے لڑ کے میں مر جاتا. ادھر سے میں ایک الحمدللہ بہت اچھی کیمپین ان کے خلاف
چلانے میں کامیاب ہو رہا ہوں. الحمدللہ میرے ویلاگس کو پذیرائی مل رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک روحانی نالج کے اعتبار سے، قدرت کے معاملات کے اعتبار سے آپ کی فتح بہت قریب ہے. پاکستانیوں، دس از دا لویسٹ جس پہ پاکستان گر سکتا تھا. یہ ایک طرف ہیں، سب دوسری طرف ہیں. وکلا، سپریم کورٹ کے جج، عوام، پی ٹی آئی، سارے ایک طرف ہیں، اور یہ حرام زادے فوج اور پی ڈی ایم ایک طرف ہے. اور گانڈو سا جو وہ بلو رانی ہے، کدھر ہے وہ؟ اب کل سے جو مقابلہ شروع ہو رہا ہے، میری آپ سے درخواست ہے 2 تاریخ کو جو ملتان، میاں والی اور پتہ نہیں فیصل آباد میں جو احتجاج کا کہا گیا ہے، ٹکا کے احتجاج کریں، وہاں نعرے لگائیں منیرہ مستری سور ہائے ہائے، منیرہ مستری سور ہائے ہائے، فائز بوسڑی کتا ہائے ہائے. وہاں یہ نعرے لگائیں، ان کی حرام زادوں کی بولتی بند کر دیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے.